بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 34 ہے، ٹیکس عائد کرنے کے اصول۔ مختلف معیشت دانوں نے ٹیکس عائد کرنے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں جنہیں حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ٹیکس کے ذریعے اکٹھی ہونے والی رقم کو حاصل کرنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کیا جا سکے اور اسے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جو پہلے 4 اصول ہیں وہ پروفیسر آدم سمتھ کے ہیں اور باقی جو ہیں وہ مختلف اکانومسٹ نے پیش کیے تھے۔ سب سے پہلے اصول مساوات ہے۔ اصول مساوات جیسے کہ آپ کو مساوات کے لفظ سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایک جیسی قربانی سب کو دینی چاہیے، یا اس طرح کا اصول ہو کہ جو سارے عوام کے اوپر بوجھ ثابت نہ ہو کسی کے اوپر بھی، اور ایک جیسی قربانی دیں۔ ایڈم سمتھ کا کہنا ہے ٹیکس عائد کرتے وقت مساوات کے اصول کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی ہر شخص اپنے حصے کے مطابق ٹیکس دے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب لوگ ایک ہی شرح سے ٹیکس ادا کریں، بلکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر شخص ٹیکس اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ جس شخص کی آمدنی زیادہ ہو وہ زیادہ ٹیکس ادا کرے، اور جس کی آمدنی کم ہو وہ کم ٹیکس ادا کرے، اور جس شخص کی آمدنی بہت کم ہو وہ ٹیکس ادا نہ کرے، یعنی اس کو بہت ہی کم آمدنی والے کو ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ اس اصول کو اصول مساوات یا عدل کا اصول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہر شخص چونکہ اپنی استطاعت کے مطابق حکومت کی آمدنی میں حصہ دار بنتا ہے، تو جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے کر حصے دار بنتے ہیں۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے، اور جو درمیانے ہوتے ہیں وہ اپنی آمدنی کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ اصول عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اگر سب لوگوں پر ٹیکس برابر شرح سے لگایا جائے گا تو اس سے غریبوں پر زیادہ بوجھ پڑ جائے گا اور اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے ایڈم سمتھ کے تناسب کے اعتبار سے ٹیکس عائد کرنے کے حامی ہیں کہ ان کی آمدنی کے حساب سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ دوسرا ہے اصول تیقن۔ ایڈم سمتھ کے مطابق ٹیکسوں کا نظام اصول یقین کو بھی پورا کرے، یعنی ٹیکس ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کہاں پر ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے حکومت کو بھی اس بات کا پختہ علم ہوگا کہ اسے ٹیکسوں سے کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور نیز کن ذرائع سے اور کب حاصل ہوگی۔ جب حکومت کو یہ یقین ہوگا کہ وہ اس قدر آمدنی ٹیکسوں سے حاصل کرے گی تو وہ اس یقین کی بنا پر پلاننگ کے ساتھ اپنی فلاحی اور ترقیاتی پروگرام بنائے گی، کیونکہ آمدنی کے حجم کے پیش نظر ہی حکومت بڑے بڑے منصوبے بنا سکتی ہے اور ان پر عمل درآمد یقینی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اصول سہولت۔ ٹیکسوں کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ٹیکس ادا کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو اور وہ ٹیکس کو اپنے اوپر ایک بوجھ تصور نہ کرے۔ مثلا ٹیکس کی رقم اس وقت وصول کی جائے جس وقت ادا کرنے والے کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو۔ مثلا اگر تنخواہ دار اور ملازم سے مہینے کے پہلے ہفتے میں ٹیکس وصول کیا جائے گا تو وہ اسے بوجھ محسوس نہیں کرے گا اور آسانی سے ادا کر دے گا۔ اسی طرح سے ذمہ داروں سے ٹیکس اس وقت لیا جائے جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جائے اور وہ آسانی سے ٹیکس ادا کر سکیں، اور ٹیکس کی ادائیگی قریبی جگہوں پر ہونی چاہیے تاکہ دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے اور ٹیکس دہندہ کا وقت اور روپیہ ضائع نہ ہو۔ چوتھا ہے اصول کفایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم رقم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر لیا جائے، یعنی عملہ کم مگر محنتی اور دیانتدار ہو، یعنی ٹیکس اکٹھا کرنے والا عملہ، اور اس سے وصول شدہ رقم کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کی تنخواہوں وغیرہ پہ خرچ ہونے سے بچ جائے گا اور حکومت کو ٹیکس کا خاطر خواہ فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر عملہ بہت سارا ہوگا تو اس صورت میں ان کی تنخواہوں پہ حکومت کا ڈھیر سارا خرچ آ جائے گا اور حکومت کو خرچ کا ٹیکس اکٹھا کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔
5واں اصول سادگی ہے۔ سادگی کا مطلب ٹیکسوں کا نظام سادہ، آسان اور عام فہم ہونا چاہیے تاکہ ہر عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے کم پڑھا لکھا ہے۔ ہر شخص کو اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس کا اندازہ ہو، اس کی آمدنی کتنی ہے اور اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اگر یہ بہت پیچیدہ ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے جب نہیں آئے گا تو وہ پھر نہیں سمجھ سکیں گے کہ اپنی آمدنی میں سے کتنا ٹیکس ان کو ادا کرنا ہے، اور لہٰذا وہ ٹیکس پھر کم اکٹھا ہوگا اگر ٹیکس کا نظام پیچیدہ ہوگا تو۔ چھٹا ہے اصول پیداواری۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہو کہ حکومت کو اپنی ضرورت کے مطابق رقم مہیا ہو سکے، یعنی حکومت کے تمام ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پورے ہو جائیں، ورنہ انہیں پورا کرنے کے لیے حکومت کو یا تو قرضے لینے پڑتے ہیں یا پھر زائد نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کو جب اس کی آمدنی سے زیادہ اس کا خرچ ہوتا ہے تو وہ پھر جب اندرونی ذرائع سے قرضہ اکٹھا کرتی ہے تو بعض اوقات وہ تمویل خاصر کی پالیسی اختیار کرتی ہے، جسے زائد نوٹ چھاپنا کہتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ مزید نوٹ چھاپ دے۔ اسٹیٹ بینک اس کی بیک کے اوپر کچھ رکھے بغیر نوٹ چھاپ دیتا ہے، اس کو ڈیفیسٹ فائنانسنگ یا تمویل خسارہ کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ تو اس سے ملک میں نقصان ہوتا ہے، افراط زر پیدا ہوتا ہے، قیمتیں چڑھ جاتی ہیں اور یہ معیشت کے لیے خوش آئند نہیں ہوتا۔ 7واں ہے اصول لچکداری۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں لچک ہو، یعنی اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہوں تو ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا جا سکے اور حکومت کی آمدنی بھی بڑھ جائے۔ اگر لوگوں کی آمدنیاں کم ہو رہی ہوں تو ٹیکس کچھ معاف کیے جا سکے یا ان میں کمی کی جا سکے اور حکومت کی آمدنی بھی کم ہو جائے، یعنی ٹیکس متزائد شرح سے لگنے چاہیے۔ 8واں ہے معاشی ترقی کا اصول۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہو کہ اس سے ملک میں معاشی ترقی یعنی ٹیکسوں سے حاصل کردہ رقوم کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اسے ملک کی پیداوار بڑھے، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو، کامل روزگار کی سطح نصیب ہو اور معیشت مستحکم ہو۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملک میں سرد بازاری اور بے روزگاری کا باعث بنے۔ جیسے کہ ہم اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسی ہی سچویشن نظر آتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ غریب عوام کے اوپر لادا گیا ہے، اور اس ٹیکسوں کے بوجھ میں عوام کو آئے دن دبایا جاتا رہا ہے۔ بجٹ میں ٹیکسوں کی شرح بھی بڑھا دی جاتی ہے، نئے ٹیکس بھی لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے سال میں 2-3 دفعہ منی بجٹ پیش کر کے مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور انتہائی ضروریات زندگی جو ہیں ان کی چیزوں کی قیمتوں میں ٹیکس بڑھا کر اضافہ کر کے عوام کو اچھی طرح سے ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ہماری جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کسی کو حکومت پہ یقین نہیں ہے۔ ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکسوں سے حاصل کرنے والی رقوم جب حکمران اپنی عیاشیوں کے اوپر اڑائیں گے، اس کو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو پھر سچویشن ایسی ہوگی جیسی کہ اس وقت آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ 9واں ہے اصول تنوع۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ معیشت کے کسی ایک شعبے پر سارے کا سارا بوجھ نہ پڑے، بلکہ معیشت کے سارے شعبے ہی ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کریں۔ مختلف قسم کے براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس لگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حکومت کے کاموں میں شریک ہوں اور ٹیکس ادا کر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ صرف ایک طبقہ یا شعبہ ہی ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا، بلکہ سارے لوگ اس بوجھ کو خوش دلی سے برداشت کریں گے۔ ٹیکسوں کا بہترین نظام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کا کون سا نظام زیادہ بہتر اور موزوں ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام بھی ٹیکسوں کے مندرجہ بالا اصولوں کو پورا کرے وہ نظام سب سے بہتر ہے، یعنی وہ اصول مساوات کو بھی پورا کرتا ہو، اصول یقین بھی پورا کرتا ہو، اصول سہولت اور اصول کفایت کو بھی مد نظر رکھتا ہو۔ اس طرح باقی اصول یعنی اصول پیداواری، لچکداری، اصول تنوع
اور معاشی ترقی کے اصول کو بھی پورا کرے۔ جو نظام بھی ان اصولوں کو پورا کرے گا وہ نظام سب سے بہتر ہوگا۔ اب ایک آپ کا ٹاپک ہے قرضے کے مقاصد کیا ہیں۔ حکومت عام طور پہ جو قرضہ لیتی ہے عوام سے یا ملک کے اندر سے اسٹیٹ بینک سے، اس کا قرضہ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اگر حکومت کا بجٹ خسارے میں ہو اور ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اخراجات پورا کرنے سے قاصر ہو تو حکومت قرضہ لے کر اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ بعض اوقات ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت قرضہ حاصل کرتی ہے۔ مثلا اگر جنگ چھڑ جائے یا قحط پڑ جائے یا کوئی اور قدرتی آفت آ جائے تو ایسی صورت میں قرضے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ہے کہ حکومتیں اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرضہ حاصل کرتی ہیں، یعنی نہ صرف اندرونی ذرائع سے ملک کے اندر سے بلکہ بیرونی ذرائع یعنی مختلف ممالک سے، انٹرنیشنل اداروں سے جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، تو اس طرح سے بیرونی ذرائع سے قرضہ حاصل کرتی ہے۔ بعض اوقات حکومتیں رفاہ عامہ کے کام کرنے کے لیے بھی قرض لیتی ہیں، مثلا پبلک پارک یا پبلک لائبریریاں وغیرہ بنانے کے لیے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ سچویشنز ہوتی ہیں۔ بعض اوقات حکومت کو اپنے دفاعی ضروریات کے لیے قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر جنگ وغیرہ لگ جائے تو۔ بعض اوقات حکومت کو پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی نئے قرضے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ یہ پریکٹس پاکستان کرتا ہے بار بار۔ کئی دفعہ حکومت افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرض لیتی ہے تاکہ زر کی گردش کو کم کیا جا سکے۔ بعض اوقات توازن ادائیگی کو درست کرنے کے لیے بین الاقوامی مالی فنڈ سے قرضہ لیا جاتا ہے تاکہ ادائیگیوں کے خسارے کو دور کیا جا سکے۔ اور حکومتیں پیداواری مقاصد کے لیے بھی قرضہ لیتی ہیں، یعنی کوئی چیز پیدا کرنی ہے، اس مقصد کے لیے حکومت کے پاس سورسز کم ہیں، اگر انکم کم ہے، ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی رقم کم ہے تو پھر حکومت قرضہ حاصل کرتی ہے۔ اوکے بچوں، آج کے لیے آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔